لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو، معاملات کو، خوابوں کو کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی بھی شرعی رہنمائی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے سوال کیے ہیں کہ پیشاب کے بعد قطرے آئے تو کیا حکم ہے؟ تھوڑی دیر تک اگر قطرے آتے ہیں تو کیا اس کے حکم ہے؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ پیشاب کے بعد اگر پیشاب کے قطرے آتے ہوں، یہ بہت بڑی تعداد ہے جن کو یہ بیماری ہے اور یہ عادت ہے کہ پیشاب کر کے کھڑا ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ دیر تک قطرے آتے رہتے ہیں۔ تو یہ قطروں کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر یہ آئیں تو پاک ہوں گے، ناپاک ہوں گے، کیا کرنا پڑے گا؟ اس تعلق سے ان کا سوال ہے، میں انشاءاللہ آپ کو جواب دیتا ہوں۔ آپ توجہ کے ساتھ اس جواب کو سنیے، چونکہ نماز کے مسئلے سے اس کا تعلق ہے اور نماز کے مسئلے سے جس کا تعلق ہو اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سن کر کے اسے ہمیں یاد رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس شخص کو پیشاب کے قطرے آتے ہوں، چاہے پیشاب کرنے سے پہلے ہوں یا پیشاب کرنے کے بعد ہوں، جن کو یہ قطرے آتے ہیں، یہ پیشاب کی بیماری تصور کی جاتی ہے، یہ ایک بیماری ہے، لیکن یہ شخص شرعاً معذور اس وقت شمار ہوگا جبکہ ایک مرتبہ فرض نماز پڑھنے کا وقت بھی اس عذر کے بغیر نہ گزرے۔ یعنی اگر اتنا زیادہ ہے، پیشاب کے قطرے آتے ہی رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اگر اتنا وقت بھی ان کو نہیں ملتا کہ یہ وضو بنا کر کے فرض نماز پڑھے، اگر اتنا وقت بھی نہیں ملتا تو وہ شخص معذور ہے۔ معذور ہونے کا مطلب یہ کہ وضو بنائے گا اور پیشاب کے قطرے اگر آ بھی جائیں پھر بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، ایک وقت میں جتنی نمازیں وہ چاہے اس وضو سے پڑھ سکتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ کو یہ قطرے اس تسلسل سے آ رہے ہیں، اتنا مسلسل آ رہے ہیں کہ درمیان میں اتنا وقفہ بھی نہیں ملتا کہ ایک وقت کی فرض نماز ادا کر سکیں، تو اس صورت میں آپ معذور میں شامل ہیں، جن کا حکم یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے وقت وضو کر لیا کریں اور پھر اس وضو سے ایک وقت میں جتنے چاہیں فرائض اور نوافل ادا کریں اور تلاوت قرآن کریم کر لیں۔ اس ایک وقت کے درمیان جتنے بھی قطرے آ جائیں آپ پاک ہی رہیں گے، بشرطے کہ کوئی اور دوسرا سبب وضو توڑنے کا نہ پایا جائے، یہاں تک کہ وقت ختم ہو جائے، اور جیسے ہی فرض نماز کا وقت ختم ہوگا تو آپ کا وضو بھی ختم ہو جائے گا اور پھر اگلی نماز کے لیے آپ کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ اچھا یاد رکھیے گا، یہ ان کے لیے ہے جن کے اتنے قطرے آتے ہوں کہ ان کے پاس تھوڑا سا اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ وہ وضو بنا کر فرض نماز پڑھے، یہ ان کے لیے ہے۔ اور اگر یہ قطرے کپڑوں پر گرے ہوئے ہوں تو اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کس تسلسل سے نکل رہے ہیں۔ اگر اتنا بھی وقت نہ ملے کہ بالفرض نماز شروع کرنے سے پہلے کپڑے کو دھویا مگر دوران نماز وہ قطرے اسی طرح کپڑوں میں نکل آئیں، تو اس صورت میں آپ پر ان قطروں کا دھونا واجب نہیں ہوگا، اگرچہ یہ قطرے درہم کے مقدار سے بڑا ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ اور اگر آپ کو یہ گمان ہے کہ ان قطروں کو دھونے کے بعد یہ دوران نماز اور نہیں نکلیں گے تو اس صورت میں ان کا دھونا بھی واجب ہوگا۔ اچھا اور سنیں، اگر ان قطروں میں مقدار نماز کے برابر تسلسل نہیں ہے، اگر آپ کو قطرے تو آتے ہیں لیکن پیشاب کے بعد بس تھوڑی دیر آتے ہیں، اس کے بعد نہیں آتے، یعنی کچھ دیر تک پیشاب کے قطرے آنے کے بعد بند ہو جاتے ہیں، یا درمیان میں اتنا وقفہ ہو جاتا ہے کہ جس میں فرض نماز کی ادا کی جا سکتی ہے، تو آپ شرعاً معذور نہیں ہیں۔ اور سوال کرنے والے کے سوال سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہے کہ یہ پیشاب سے جیسے ہی فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد کچھ دیر تک ان کے قطرے آتے ہیں، کچھ دیر انہوں نے لکھا ہی ہے، تو کچھ دیر سے اگر آپ کو کچھ دیر تک ہی قطرے آتے ہیں تو اب معذور آپ نہیں ہیں۔ تو آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ اس لیے آپ کا وضو ان قطروں سے ٹوٹ جائے گا اور کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے، وہ قطرے آپ کے کپڑے میں جہاں لگیں گے وہ کپڑے بھی ناپاک ہوں گے، اور ان کا دھونا اگر ایک درہم کی مقدار سے وہ بڑھ جائے تو ان کا دھونا بھی واجب ہو جائے گا۔ اس صورت میں آپ نماز سے کافی پہلے ہی پیشاب کر کے فارغ ہو جائیں۔ آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ نماز سے کافی دیر پہلے استنجا کر کے فارغ ہو جائیں، خاص کر جن لوگوں کو پیشاب کی قطرے کی بیماری ہے نا، ان کو چاہیے کہ وہ نماز کے وقت عموماً لوگ جو مسجد میں جاتے ہیں اور پھر وضو بناتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو کرنا یہ چاہیے کہ نماز سے کچھ وقت پہلے ہی، اذان سے بھی پہلے ہی وہ وضو استنجا سے فارغ ہو جائیں، تاکہ پیشاب کے قطرے آنے کی بات ہو تو وہ آ جائیں اور پھر اس کو آپ دھو بھی لے پائیں۔ جی ہاں،
اس کے بعد آپ بالکل بے فکری سے جا کے نماز پڑھیں. جی ایسے لوگوں کے لیے یہ بہت یاد رکھنے والی بات ہے کہ آپ اس وقت استنجا نہ کریں کہ جس وقت آپ اذان ہو گئی ہے بس آپ وضو بنائیں گے اور نماز پڑھنے جائیں گے، اس وقت آپ استنجا کریں گے تو پھر استنجا کے بعد آپ کو قطرے کا مسئلہ ہے، پھر آپ قطرے کا مسئلہ ہے تو پھر آپ کنفیوژن ہو جائیں گے، قطرہ نکلا پھر نماز پڑھوں نہ پڑھوں، آپ بالکل عجیب و غریب معاملہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا. لہٰذا جن کے ساتھ قطروں کا معاملہ ہے نا ان کو چاہیے کہ اذان سے پہلے بھی استنجا سے کم فارغ ہو جائے. وضو نہیں بنانا ہے کم سے کم استنجا سے فارغ ہو جائیے. استنجا سے فارغ ہونے میں ہوگا یہ کہ آپ کا استنجا بھی ہو گیا، اس کے بعد جو قطرے آنے وہ قطرے بھی آ گئے، کپڑے میں لگے تو آپ نے کپڑے بھی دھو لیا، اور الحمدللہ بے فکری کے ساتھ آپ الحمدللہ دل کی حاضری کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں، جب قطرے بند ہو جائے آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے تو پھر اس کے بعد وضو کر کے آپ نماز ادا کریں. بہتر یہ ہوگا کہ آپ نماز کے وقت کے لیے الگ کپڑا رکھیں اور دیگر اوقات کے لیے الگ کپڑا رکھیں، یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہوگا. ایسے لوگوں کے لیے یہ دوسری بات یہ بھی بہتر ہے کہ آپ نماز کے وقت کے لیے الگ کپڑا رکھیے اور پھر نماز پڑھنے کے بعد کے لیے الگ کپڑا رکھیے. اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ کے کپڑوں میں قطرے لگ بھی گئے تو آپ تو کپڑے بدل لینا ہے، دوسرے کپڑوں میں نماز پڑھنا ہے. تو جن کو قطروں کی بیماری ہے وہ دو چیزوں میں احتیاط کر لیں. پیشاب کے بعد جن کے قطرے آتے ہیں وہ دو چیزوں میں کر لیں تو ان کا بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک تو کہ نماز کی اذان سے پہلے ہی کم سے کم استنجا سے فارغ ہو جائیں کہ قطرے کا معاملہ آپ کا ختم ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ آپ نماز کے لیے الگ کپڑے کا استعمال کریں اور نماز کے علاوہ کے لیے الگ کپڑے کا استعمال کریں. اس میں آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی. جی ہاں، پھر بھی اگر نماز کے وقت پہنے ہوئے کپڑوں میں قطرے نکل آئیں تو اس کو پاک کر لیں. جی ہاں، تو یہ دو صورتیں اگر آپ کر لیں گے تو الحمدللہ آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. اللہ کریم ہم سب کو شریعت مطہرہ پہ عمل کرنے کی توفیقیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.